دیکھیے سب سے پہلی بات کہ جب بھی کبھی آپ سے کوئی یہ کہے کہ فلاں نے آپ کی غیبت کی تو کچھ چیزیں آپ پر فقہی اور کچھ اخلاقاً واجب ہو جاتی ہیں. مثلا آپ کی اتنا آسان نہیں کہ وہ اچھا غیبت کر لیا, ہم کہتے ہیں اچھا اور کیا کہا اس نے, اور کیا کہا, اچھا یہ کہا تھا ہمارے متعلق, جی اچھا اور بتائیے اور کیا کہا تھا, کوریدتے ہیں ہم. جبکہ یہ علماء فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اگر آپ کے سامنے آ کر اس بات کا ذکر کرے کہ فلاں نے آپ کی غیبت کی, تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو اس نے خبر آپ کو لا کر دی ہے چغل خور ہے, چغل خور فاسق ہے, فاسق کی خبر کا اعتبار نہ کریں. بھائی اس کو کیا ضرورت تھی بات آپ کو بتانے کی, خود مزے لے کے بتانا چاہ رہا ہے نا, دشمنی پیدا کرنا چاہ رہا ہے, چغل خور ہے یہ, اس چغل خور فاسق ہے, فاسق کی خبر کا اعتبار نہ کریں, پہلی چیز. دوسری چیز, چغل خور کے قول کو کسی دوسرے سے نقل نہ کریں, کیونکہ اگر آپ نے کہا کہ یہ فلاں یہ بات اس نے مجھے بتائی, آپ اپنی امی کو بتا رہی ہیں, تو اس چغل خور کی بھی غیبت ہو جائے گی. اس نے گناہ کیا, آپ کے سامنے آ کے ذکر کیا, اب آپ اس کے گناہ کو اس کا نام لے کر ذکر کر رہی ہیں کہ دوسرے کو, تو چغل خور کی بھی غیبت ہو رہی ہے. تو یہاں آپ کو چغل خور کی بھی غیبت نہیں کرنی. آپ کو مزید تیسری بات ہے کہ تجسس سے کام نہیں لینا کہ اچھا اس نے اور کیا کہا اور کیا کہا, یہ نہیں سننا ہے آپ نے, بلکہ اس کو روک دینا ہے. اس کے بعد پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کے متعلق یہ آ کے کہہ رہے کہ اس نے آپ کے متعلق برائی کی ہے, اس سے آپ سوء ظن نہ رکھیں, کیونکہ مومن سے سوء ظنی اور کینہ رکھنا بھی حرام ہے, اس سے دل میں سوء ظنی پیدا نہ کریں. اور اس کے بعد اگلی ذمہ داری ہو جاتی چغل خور کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں, تاکہ اس کو ہمت نہ پڑے کہ آئندہ وہ کسی کے سامنے غیبت کر سکے. دیکھیے کتنی ساری چیزیں. اچھا اس کے بعد واقعی آپ یہ سمجھیں کہ کہیں عیب مجھ میں پایا تو نہیں جاتا. جب پایا جا رہا ہے یہ بات, اس کو برائی کری یقیناً, مثلا وہ کہہ کہ بھائی فلاں وہ کہہ رہی تھی وہ بہت مغرور ہے, واقعی آپ چیک کریں مغرور تو نہیں. لوگوں کے زبانوں پہ اس طرح سے تو کوئی بات نہیں آتی, بجائے کہ آپ اس کے پیچھے لگ جائیں, اپنے پیچھے لگ جائیے کہ کہیں واقعی تو مجھ میں یہ چیز نہیں پائی جاتی, اور اس طرح سے اپنے آپ کو بچائیں. پھر یہ دماغ میں یہ سوچیں اگر اس نے واقعی غیبت کی بھی ہے میری, تو یقیناً مجھ سے کوئی تکلیف اس کو پہنچی. آپ اس کا دل کے ملال کو زائل کرنے کے لیے اس سے جائیں, اس سے ملیں, اس کو کوئی تحفہ بھجوائیں تاکہ اس کے دل کا ملال زائل ہو جائے. اور وہ کیونکہ بغیر, جب تک آدمی کسی کی غیبت اس وقت تک کرتا نہیں جب تک کوئی برائی یا کوئی تکلیف دہ بات اس شخص سے صادر نہ ہوئی. ہو سکتا ہے بہت سے اس کے علاوہ بھی کر دیتے ہوں, لیکن سوچیں کہ واقعی کہیں میں نے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی, تو اس سے کوئی نیک سلوک کریں تاکہ اس سے آپ جو ہے وہ اس کے دل کے ملال کو زائل کریں. اچھا اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کے کہنے کا یہ مطلب ہی نہ ہو جو خاتون پیش کر رہی ہیں آپ کے سامنے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہنے کا وہ مطلب ہی نہیں ہوتا. جب روایت میں ملتا ہے کہ جب تک کسی بات, مثلا 1000 کے اگر کسی بات کے پہلو نکل سکتے ہیں اور ایک صحیح مطلب نکل سکتا ہے, باقی 999 غلط مطلب نکل سکتے ہیں, تب بھی اس کی بات کو مطلب باطل میں محمول نہ کریں. سوچیں کہ شاید یہ مطلب نہیں ہو, کوئی اور بات ہوگی جو وہ کہہ رہی. اور غیبت سننے کے بعد خود غیبت میں شریک نہ ہو, اور خود یہ سوچیں اگر اس نے غیبت کی تو خود بھگتے گی, میں کیوں اس کے جواب میں غیبت کر کے اپنا نقصان کروں. تو کتنی ایسی چیزیں ہیں جو شرعاً فقہی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے بھی آپ پر واجب ہو جاتی ہیں. اب اتنا وقت نہیں ہے میں کہاں تک اس کو پیش کروں, لیکن اب غیبت سے بچنے کے 2 آسان طریقے عام طور پہ کہے جاتے ہیں کہ جیسے ہی کسی کا برائی عیب کا تذکرہ شروع ہو, کچھ افراد یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کوئی سا کہہ دے توبوا الی اللہ, یعنی اللہ کی طرف توبہ کرو, اور جو اگر کوئی اور افراد وہاں پہ موجود ہے فوراً کہیں استغفر اللہ, ہم خدا سے بخشش چاہتے ہیں, تاکہ کسی کو ہمت ہی نہ پڑے اس کے بعد آگے غیبت کرنے کی. اور ایک دوسرا بات وہی بیان کی جو اس سے پہلے آ چکی ہے کہ 2 افراد ہوں تو کسی تیسرے یا چوتھے کا حتی الامکان تذکرہ ہی نہ کریں. اگر کرنا ہی پڑ جائے تو سوائے اچھائی کے کوئی اور تذکرہ نہ کریں, تو پھر آپ دیکھیں گی کہ غیبت کا گناہ آگے ہی نہیں بڑھے گا.